میں ہارون رشید ہوں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہیں آخری فیصلہ صادر کرنا ہے، اس سوال پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے۔ ابھی اس پہ غور و خوض کا مرحلہ ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بجائے خود ایک اچھی علامت ہے، ایک مبارک بات ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد جس طرح اچانک عمران خان سے ملا، اس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا۔ اس سے پہلے چینی وزیر خارجہ اسلام آباد میں کہہ چکے تھے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ چینیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اندرونی معاملات کا کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور یہی ایک عالمی طاقت کے حیثیت سے یہی چیز انہیں ممتاز کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے 193 ممالک میں سے 130 میں ان کی تجارت امریکہ سے بڑھ گئی ہے، اور بھارتی فوجی مبصرین کے مطابق امریکہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ خود امریکی بھی بعض یہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چین ہی نہیں اور متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ترکی بھی یہی چاہتے ہیں۔ یورپی یونین صاف صاف کہہ چکی ہے کہ اگر انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی گئی تو وہ جو ٹیکسٹائل کی برآمدات میں جو رعایت دی گئی، غالباً جی ایس ٹی کیا اس کا نام ہے، میں بھول رہا ہوں، تو وہ رعایت واپس لے لی جائے گی، جس کا مطلب ہوگا $3-4 بلین سالانہ کا نقصان۔ اگرچہ وزیر اعظم نے قوم کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ کرائسس ختم ہو گیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کرائسس ختم نہیں ہوا، چند دن کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، زیادہ تر چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے مؤخر ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح مؤخر ہوا ہے کہ مہنگائی بڑھتی رہے گی۔ مہنگائی اتنی شدت سے شاید نہ بڑھے، ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن اور بہت سنگین مسائل پیدا ہو گئے۔ جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو تو طاق میں بیٹھا ہوا دشمن بروئے کار آتا ہے، دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ یوب میں جب پاک فوج کی چوکی پر حملہ کیا گیا، اور اتنا حملہ سنگین تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف بنفس نفیس کوئٹہ تشریف لے گئے کہ زخمیوں کی عیادت کریں۔ ایران پہنچے ہیں اب وہ، تاکہ کم از کم ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکیں، جو پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، امید ہے اس میں اور بہتری ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے۔ بہت عظیم قربانیاں دے کر دہشت گردی پر قابو پایا گیا تھا۔ وہ دن ہمیں اچھی طرح یاد ہیں جب ایک ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے۔ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے، 7,000 پاک فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان اور وہ پختون تحفظ موومنٹ جو ہے، اس کے لوگ نعرے لگاتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں بھی ایسے نعرے لگے، حتیٰ کہ محترمہ مریم نواز کے جلسوں میں بھی ایسے نعرے لگے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنے 7,000 آدمی انہوں نے خود قتل کیے تھے، خود شہید کیے تھے؟ تو یہ اتنی خراب صورتحال میں یہ سب فورسز تو اسی طرح سوچتی ہیں، اور پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہیں، لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ جو راستے میں دیوار بن کر کھڑے تھے ہمالہ کی طرح تحریک انصاف، وہ بھی ناراض ہے۔ تو اب اس پہ سوچ بچار شروع ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا یا سرے سے انہیں الگ کر دیا گیا اور دنیا نے اس کے نتائج کو تسلیم نہ کیا، 1,000 پاکستانی آ رہے ہیں بیرون ملک سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو لے کر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ ایک مبارک بات ہے کہ اصل میں انداز فکر ہی پہ منحصر ہوتا ہے، اصل انحراف علمی ہوتا ہے، تجزیے کا ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے اور وزیر دفاع نے افغان طالبان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور انہوں نے وضاحت کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ انہیں شمال میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے زمانے سے بہت سے لوگ آ چکے ہیں، اس لیے کہ مصالحت کی بات چیت شروع ہو گئی تھی،
جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہتھیار چھوڑ کر آئیں گے، مگر وہ نہ صرف ہتھیار لے کر آئے بلکہ بہترین ہتھیار لے کر آئے، جدید ترین ہتھیار لے کر آئے، اسی سے یوب میں حملہ کیا گیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ مقامی بلوچ گروپوں سے ان کے رابطے ہیں، انڈیا طاق میں ہے۔ $500 ملین بار بار عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے سالانہ وقف کر رکھے ہیں۔ کراچی میں الطاف حسین کو یہ جرأت ہوئی ہے کہ MQM لندن نے ایک جلوس نکالا ہے۔ اس صورتحال میں مصالحت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مصالحت نہیں کی جاتی تو خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ امریکی دباؤ اپنی جگہ ہے اور چین کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اسی پیک کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ ایران چین کے ساتھ جا چکا، مشرق وسطیٰ میں چین کا کردار بڑھ گیا، سعودی عرب کی اور ایران کی انہوں نے مصالحت کرا دی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں جب پاکستان میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی تھی تو چینیوں نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا تھا کہ وہ افغانستان کے راستے ایران پہنچیں۔ ایک زمانے میں تو معاملات اس سے پہلے بھی ایک زمانے میں معاملات اتنے خراب تھے کہ 1996 میں نگران وزیر اعظم معراج خالد نے کہا تھا کہ دشمن ممالک 2012 تک پاکستان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اب امریکی اور بھارتی بعض تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ 2030 میں پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کا وجود ختم نہیں ہوگا، پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، ہماری حماقتیں اپنی جگہ پر، لیکن ایٹمی پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ غیر مستحکم ہو جائے تو نہ صرف بھارت، نہ صرف افغانستان، نہ صرف ایران، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اور پورا وسطی ایشیا غیر مستحکم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر بے یقینی باقی رہتی ہے، اگر اتنا ہی سیاسی عدم استحکام باقی رہتا ہے تو معاشی بحالی تو ممکن نہیں ہے۔ فوج جو زرعی انقلاب لانا چاہتی ہے اور صنعتوں میں جو بہتری چاہتی ہے وہ اس بے یقینی میں کیسے آئے گی؟ لہذا مصالحت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دیکھیے A, B اور C پلان اپنی جگہ، یعنی یہ کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، پارٹی پر پابندی لگا دی جائے، یہ بھی نہیں تو ان کے لوگوں پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ انہیں ڈھنگ کے امیدوار میسر نہ آ سکیں، اور یہ بھی نہیں تو اس سے آگے کے بھی منصوبے ہیں، لیکن یہ منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے، اس لیے کہ اپوزیشن حکومتی پارٹیوں میں اتحاد نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمام سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 5-6 سیٹوں سے زیادہ وہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی میدان میں اتری ہے، ان سے ایک زمانے میں ان کی کچھ دن پہلے تک بات ہو رہی تھی کہ جن 16 سیٹوں پہ پنجاب میں ان کے لوگ رنر اپ رہے تھے، یعنی دوسرے نمبر پہ آئے تھے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اقتدار کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے باوجود کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، چنانچہ بات چیت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوش مند آدمی ظاہر ہے اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جو لوگ کشیدگی، وزیر اعظم صاحب کا حال تو یہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان، وہ ایک امریکہ میں ہمارے جرنلسٹ ہیں شاہین صاحبائی صاحب، ذرا تند مزاج آدمی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ ایک بار ایوب خان پہ گولی چلی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے اس کی یہ تشریح فرمائی کہ عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کی سازش کر رہے ہیں، اور سرکاری سرپرستی کے آرزومند میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ اب بتائیے اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ باہر والوں کو چھوڑیے، اندر کون انویسٹمنٹ کرے گا جہاں اس طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہوں؟ ہمارے لیڈر بہت بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اقتدار کی ایسی ہی کشمکش قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ملک کے دیوالیہ، فوری طور پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، اور اگر ملک دیوالیہ ہو گیا، الیکشن اگر ملتوی ہوتے چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیوالیہ ہو گیا تو چیزوں کی قیمتیں پہلے ہی دوگنا ہوئی ہیں، 12 مہینے میں دگنی ہوئی ہیں، دگنے سے زیادہ ہوئی ہیں ویسے، تو مزید دوگنا ہو جائیں گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی عمران خان سے میری بات ہوئی ہے کہ کیا آپ کو کوئی پیغام ملا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پیغام نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سوچ بچار کا مرحلہ ہے۔ خدا کرے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینس پریویل کرے، ہوش مندی غالب آئے اور فیصلہ کرنے والے درست فیصلہ کر سکے۔